بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس سے پہلے گفتگو ریکارڈ کرائی تھی، اس گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ معارف القرآن کے اندر دو روایتیں آئی ہیں اور یہ دونوں کی دونوں موضوع ہیں، من گڑت ہیں، ان کو نہ بیان کرنا چاہیے نہ ان پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلے جو روایت تھی وہ اس طرح سے تھی کہ جو بیوی اپنے خاوند کی فرما بردار ہوتی ہے اس کے لیے ہوا میں پرندے استغفار کرتے ہیں، مچھلیاں پانی میں استغفار کرتی ہیں، فرشتے آسمان میں استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ سورج و چاند بھی استغفار کرتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے خاوند کو خوش رکھتی ہے۔ تو ایک روایت تو یہ تھی۔ دوسری روایت اس طرح سے تھی کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی 3 آیتیں پڑھے گا تو اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت میں اس کو جگہ دی جائے گی، اس کی 70 حاجتیں پوری کی جائیں گی، جن میں سے کم از کم حاجت اس کی مغفرت ہے۔ اب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دونوں کی دونوں روایتیں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، لیکن پہلی جو روایت ہے وہ تو اس کے بارے میں تو خود حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ وضاحت کر چکے ہیں، فتوے کے اندر بھی وضاحت آ چکی ہے کہ یہ روایت جو ہے موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور آئندہ معارف القرآن کے ایڈیشن سے بھی اس کو نکال دیا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں تو کنفرم بات ہو گئی ہے۔ البتہ جو دوسری روایت ہے، دوسری جو روایت ہے اس کے حوالے سے جو میں نے گفتگو کی تھی کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ روایت، تو میں نے جامعۃ الرشید کا فتویٰ سامنے رکھا تھا، ایسے ہی حضرت مفتی ابراہیم رسائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے فتوے کو سامنے رکھا تھا۔ ان حضرات نے اس روایت کو جو ہے موضوع قرار دیا ہے، لیکن جب میں نے وہ گفتگو ریکارڈ کر لی تو اس کے بعد ایک صاحب نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے یہ فتویٰ ارسال کیا۔ یہ فتویٰ جو ہے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کا جو ادارہ ہے دارالعلوم کراچی، تو وہیں سے فتویٰ صادر کیا گیا ہے۔ اس فتوے کے اندر جو دوسری روایت ہے، یعنی ہر نماز کے بعد جو ہے آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ اور سورہ آل عمران کی 3 آیتیں پڑھنا، تو اس کو جو ہے ان حضرات نے موضوع تسلیم نہیں کیا ہے۔ ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ روایت موضوع نہیں ہے، زیادہ ضعیف قسم کی روایت ہے، اور ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس پر اگر عمل کرنا چاہیں تو اس کا عمل کر سکتے ہیں، اس کو معمول بنانا چاہیں تو معمول بنا سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہ فتویٰ ان حضرات کی طرف سے ہے تو میں نے مناسب خیال کیا کہ اس کو ریکارڈ کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات وضاحت کے ساتھ آ جائے کہ بے شک جامعۃ الرشید والے اور دیگر حضرات اس کو موضوع سمجھتے ہیں، لیکن یہ حضرات اس روایت کو موضوع نہیں سمجھتے، اور وجوہات بھی انہوں نے فتوے کے اندر ذکر کر رکھی ہیں، وہ فتویٰ جو ہے آپ دیکھ لیجیے۔ تو اس کے اندر سوال کیا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ فرض نماز کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی 3 آیات شہید اللہ سے آخر تک، اور ایسے قل اللہم سے بغیر حساب تک پڑھنے کی جو فضیلت کتب تفسیر میں موجود ہے، جیسا کہ معارف القرآن کی فلاں جلد اور فلاں صفحے پر بھی ہے، تو کیا یہ روایت قابل عمل ہے یا نہیں، نیز اس کا معمول بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جبکہ بعض اہل علم اسے موضوع اور بعض ضعیف جدہ کہتے ہیں۔ موضوع اگر کہیں تو تب بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں، ضعیف جدہ کہیں تب بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو اس روایت سے متعلق ان حضرات نے سوال کیا ہے، دوسرا اس فتوے کے اندر سوال کیا گیا ہے، دوسرا سوال کیا گیا ہے ایک دوسری روایت سے متعلق کہ کنز العمال اور دیلمی میں ایک روایت اس طرح سے آئی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ ومدھا حدمت لہ 4000 ذنب من الکبائر، کہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہے اور اس کو کھینچے تو اس کے 4000 گناہ جو کبیرہ گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس کی تحقیقی مطلوب ہے سندن یہ حدیث کیسی ہے، نیز اس کی فضیلت کو ملحوظ رکھ کر اس پر پڑھنے کا اس کو معمول بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے ہیں، اور مدہا میں ہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے یہ معلوم کیا گیا ہے۔ تو جواب میں لکھا گیا ہے، یہ جواب ہے، جواب میں لکھا گیا ہے کہ مذکورہ روایت یعنی جو پہلی والی روایت ہے جو فتوے کے اندر المدونۃ الجامعہ من الرقم العالمی کے شواہد میں لی گئی ہے۔ اس روایت کے بارے میں محدثین کرام کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ روایت پر علی الاطلاق وضع کا حکم لگانا درست نہیں ہے۔ علامہ حبان رحمہ اللہ نے راوی حارث ابن عمیر کی وجہ سے اسے موضوع کہا ہے، اور ان کی پیروی میں علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بھی اسے موضوعات میں ذکر کر دیا ہے، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے العالی المصنوعہ میں علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کا تعاقب کرتے ہوئے اس حدیث کے موضوع ہونے کی تردید کی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ وقد افرد ابن الجوزی فذکرہ فی الموضوعات، اور ابن عراق نے تنزیہ الشریعہ میں صرف فی سندہ ضعیف کہنے پر اکتفا کیا ہے۔ علامہ زین الدین العراقی نے جب اس حدیث کے بارے میں ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رجال اسنادہ وثقہم المتقدمون، اس کی سند کے جو رجال ہیں جو راوی ہیں تو متقدمین نے تو ان کی توثیق کی ہے، وتکلم فی بعضہم المتاخرون، اور جو متاخرین ہیں
بعد راوی کے بارے میں متاخرین نے کلام کیا ہے. ولیس فیہ محل نظر، اور روایت کے اندر کوئی محل نظر نہیں ہے مگر محمد بن زنبور المکی کے اور حارث بن عمیر کے. وکل منہما وثقہ جماعت من الائمہ، اور ان دونوں ہی حضرات کی ائمہ کی ایک جماعت نے توثیق کی ہے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ بہرحال محدثین کے کلام سے معلوم ہوا کہ مذکورہ روایت موضوع نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے اور قابل عمل ہے، اس کو معمول بنایا جا سکتا ہے. پھر یہ حوالے ان حضرات نے دے رکھے ہیں، تو اس روایت کو جو ہے اگر کوئی معمول بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے اس فتوے کے مطابق. البتہ سوال کے اندر جو دوسری روایت ذکر کی گئی ہے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ سوال میں ذکر کردہ روایت جمہور محدثین کے نزدیک موضوع اور من گھڑت ہے. چنانچہ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب لسان المیزان میں مذکورہ روایت کے راوی یغنم بن سالم پر کلام کرتے ہوئے اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث باطل، یہ روایت باطل ہے، لہذا اس روایت کو حدیث کے طور پر بیان کرنا یا حدیث سمجھ کر اس کو معمول بنانا جائز نہیں ہے. اور یہ مفتیان کرام کے جو ہے دستخط ہیں. تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. میں نے فتویٰ اس لیے ریکارڈ کرا دیا ہے تاکہ یہ بات بھی سب کے سامنے آ جائے، سب کے علم میں رہے کہ بے شک بعض رات اس روایت کو موضوع قرار دے رہے ہیں، لیکن دارالعلوم کراچی کے جو مفتیان کرام ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ روایت موضوع نہیں ہے، زیادہ ضعیف قسم کی روایت ہے. السلام علیکم.